कबीर मोहम्मद शही साहब। अब कबीर साहब खड़े हो शुक्रिया शुक्रिया जनाबी चेयरमैन। मास्क पहन ले कबीर साहब से बात करने में मुश्किल होता है चेयरमैन साहब जी। क्या बात है बहरामन तंगी साहब, इंतजार करें अपने नंबर का। यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, पहले चिट दे चुके हैं, परसों से लिस्ट दे चुके हैं जी। कबीर मोहम्मद शही साहब प्लीज। साहब मैं चूंकि ये बजट इजलास था, इस पे हम दरमियान में बात नहीं कर सकते थे। एक तो कुछ हमारी सेनेटर साहबान आज हम हमारे साथ नहीं है, अल्लाह उनको सेहत दे, वो बीमार है कोरोना की वजह से। कौमी असम्बली में मेंबरान बहुत कोरोना में, पूरे पाकिस्तान में हमारे लोग कोरोना में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। पूरे दुनिया में अभी 1 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। तो मेरा दुआ है कि अल्लाह पाक इन सबको सेहत कामिल अता फरमाए, आमीन। चेयरमैन साहब, मैं आज ये मेरे ख्याल से मेरा 6ठा स्पीच है या 7वां स्पीच है, अगर मैं मिनी बजट्स को भी देख लूं। हमने बहुत तजवीजें दिए, 3-4 आपकी तकरीरें मुझे भी याद है, सिफारिशात किए, एक सिफारिश पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं जो आइन की आर्टिकल 73(2)A है, वो ये कहता है कि जी कौमी असम्बली का यहां पे ले करना मिनिस्टर साहब का सेनेट में मनी बिल, और सेनेट इस पे बहस करे और बहस करने के बाद अपने सिफारिशात मुरतब करे। उसको माने या न माने वो कौमी असम्बली का काम है। मैं समझता हूं कि आइन का इस आर्टिकल बेमानी और हमारी इस वक्त का जियान है जो हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान पे इस पे तकरीरें कर रहे हैं, और ये उम्मीद लगा बैठे कि हमारा एक सिफारिश पे अमल होगा। गुज़िश्ता 6 दफा जब हमने बहस किया, हमने सिफारिशात मुरतब किए, हमने कमेटीज में इस पे बहस की, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लाया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं या आइन में तरमीम रिक्वायर्ड है या आर्टिकल का इस आर्टिकल को आइन से निकालना हमारी जरूरत है। जनाब चेयरमैन, कहा जाता है कि जी IMF का बजट है, IMF ने बनाया। मैं बजट की इस हद्दोखाल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं जानता हूं कि मेरे सिफारिशात पे अमल दरामद नहीं होगा, तो मैं इसकी बारीक बीनी में जाके एक एक पॉइंट को क्यों डिस्कस करूं। यकीनन PSDP अपने साथ लाया हूं, आईन पाकिस्तान के हवाले से वो भी अपने साथ लाया हूं कि रेफरेंस दूं, लेकिन बजट के इस हद्दोखाल पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। यहां पे कुछ मेरा एक कुलीग सेनेटर, उन्होंने 2 दिन 4 दिन पहले यहां पे तकरीर किया, और मुझे अफसोस ये हुआ कि उन्होंने कहा कि सूबों में एहलियत नहीं है, जिसकी वजह से 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड में हमें तब्दीली रिक्वायर्ड है। जनाब चेयरमैन, NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम को तब्दील हुए, 18वीं तब्दील जब मंजूर हुआ उसको तो सिर्फ 10 साल हुआ, और 18वीं तरमीम पे कितना अमल दरामद हुआ कि आज अगर हम सूबों से उसकी सवाल जवाब पूछे, मैं समझता हूं कि जनाब चेयरमैन 18वीं तरमीम पे 10 से 15% से ज्यादा इस वक्त तक अमल दरामद भी नहीं हुआ। NFC अवार्ड में ये जो लास्ट NFC अवार्ड हुआ वो भी 18वीं तरमीम से भी पहले और आज की मर्दमशुमारी से भी पहले। वो मर्दमशुमारी जिसमें इसकी फिगर्स चेंज होंगे, हमें वो नहीं दिया गया। 18वीं तरमीम के हवाले से 17 सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गए, वो 17 सब्जेक्ट सूबों के पास गए, लेकिन NFC अवार्ड की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई। मैं क्या समझू जनाब चेयरमैन, अगर वो कहते हैं कि जी सूबों की नालायकी है, 10 साल 18वीं तरमीम को छोड़ दे, 64 साल का हिसाब मैं अगर विफाक से पूछूं, क्या ये सकूत डाका भी सूबों की कमजोरी था? क्या ये बलोचिस्तान की महकूमी, महरूमी और ये बदहाली, ये गुर्बत, ये पसमानदगी, क्या ये भी 64 साल के हिसाब में नहीं आते जब तमाम इख्तियारात विफाक के पास थे? विफाक तो बेताज बादशाह बना हुआ था। जनाब चेयरमैन, मैं 64 साल का वो हिसाब लेना चाहता हूं, NFC अवार्ड से पहले का है, सॉरी 18वीं तरमीम से पहले का है। मैं जनाब चेयरमैन थोड़ा सा मैं आईना दिखाना चाहता हूं विफाक को। मैं इस बजट पे नहीं, मैं उस 74 साल के हिसाब से मैं थोड़ा बलूचिस्तान का नक्शा पेश करना चाहूंगा। यकीनन हम जहां पे जी जब बोलते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान के सेनेटर्स तो हर वक्त जी अपनी गुर्बत का रोना रोते हैं, हर वक्त रोते हैं। हम जरूर अपना बात रखते हैं जनाब चेयरमैन, ताकि हमारी जमीर हमें मलामत ना करें। बहुत खूबसूरत बात किया सिराजुल हक साहब ने
کہ ہم آج منتخب ہو کر نظم و نازک کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اللہ ہم سے حساب لے گا. ہمارے وہ لوگ جو آج بھوک سے نڈال ہے، بیمار ہے، ایجوکیشن ان کو نہیں ہے، پانی کے لیے محتاج ہے، ان کے لیڈر ہم ہیں. جناب چیئرمین، ہم سے اللہ اس کا حساب لے گا. تو ہم اپنی ضمیر کی ملامتی سے بچنے کے لیے ہم اپنی باتوں کو اس فلور پر رکھیں گے. میں جانتا ہوں کہ اس کو منظور کرانا، اس پہ عمل درآمد کروانا میری بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو رکھنا میرا فرض ہے. میں تھوڑا آئینہ دکھاؤں گا وفاق کو جناب چیئرمین. امید کرتا ہوں کہ وہ خفا نہیں ہوں گے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ آئینہ سچ کا دکھایا تو برا مان گئے، اگر برا مانے بھی تو توکل. 1952 میں چیئرمین صاحب گیس نکلتا ہے. پاکستان کے ہر پنڈ تک گیس کی پائپ لائنوں کو پہنچایا جاتا ہے. لیکن 2020 میں جو سوئی گیس، آج پاکستان میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ سوئی کیوں ہے. اس گیس کا نام سوئی کیوں رکھا گیا؟ سوئی گیس، وہ سوئی گیس علاقے کے حوالے سے رکھا گیا کہ گیس سوئی سے پہلا دریافت ہوا، کنواں اس کا سوئی میں تھا. چیئرمین، آج میں بڑا ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج بھی سوئی کے علاقے میں خد آدم سے بڑی پیپیں لوگوں کے گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں. ہماری عورتیں، ابھی بگٹی صاحب ادھر سے اٹھ گئے ہیں، وہ مجھے سیکنڈ کرتا، ہماری عورتیں آج بھی سوئی میں اپنے سروں پہ لکڑیاں اٹھا کے ان بڑی بڑی پیپوں کے نیچے سے گزر کے اپنے گھروں میں چولہا جلا کے لکڑیوں پہ وہ گزارا کرتے ہیں. اور وہ ترقی کے اس عظیم دور کی پائپوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی ہوا ہے، جو میرے گھر کے سامنے سے خد آدم کی جتنی پائپیں گزر رہے ہیں. اس ترقی کو ضرور وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آج بھی لکڑیوں پہ اپنا چولہا جلاتے ہیں. آج بھی جناب چیئرمین 8% بلوچستان میں 8% لوگوں کے پاس گیس ہے، وہ بھی ایسی گیس کہ جو کلات اور زیارت -18 تک ٹیمپریچر جاتا ہے. جناب چیئرمین، 5-5 6-6 سالوں سے وہاں پہ پائپ لائن تو بچھا ہوا ہے، لیکن ہمیں گیس میسر نہیں ہے. 13 انجینئر کا ذکر کیا یہاں پہ جناب چیئرمین ہماری ایک سینیٹر صاحب جہانزیب جمالدینی نے. ہم نے بلوچستان کے سینیٹرز نے، بلوچستان کے MNAs نے اپنی چوٹی کا زور لگایا اس منسٹری کے ساتھ. آپ نے مہربانی کر کے اس کمیٹی کو بھی بھیجا. ہماری تمام MNAs جو کہ جس پارٹی سے اس کا تعلق تھا، ہماری تمام سینیٹرز، ہم بلوچستان کا چوٹی کا زور لگا کے ہم 13 وہ بدبخت انجینئر جن کا تعلق سوئی سے تھا اور 14 سال سے وہ پیٹرولیم منسٹری میں ملازم تھے، آج بھی وہ دیہڑی پہ کام کر رہے ہیں. ہم وہ 14 لوکل سوئی کے لوگوں کو ہم انصاف نہیں دلا سکے کہ ہم ان کو ان کی پرماننٹ جاب پہ ہم پرماننٹ کروا سکے، جس کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی. لیکن بدبختی یہ تھا کہ قومی اسمبلی والی MNAs بھی بلوچستان سے تھے اور سینٹ کے جو یہاں پہ اسٹرگل کر رہے تھے وہ بھی بلوچستان سے تھے. ہم ان کو نہیں کر سکے. چیئرمین صاحب، آج بھی بلوچستان میں 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ بجلی کا، اور بجلی بھی کیا 12% سے 13% بلوچستان میں لوگ مستفید نہیں ہو رہے ہیں. 100 میگا واٹ ایران سے آ رہا ہے. آج تک آپ کہتے ہو کہ جی گوادر مکران اور جی گیم چینجر، آپ نے تو آج تک اس گیم چینجر شہر کو کنیکٹ نہیں کر سکے نیشنل گریڈ سے. آپ نے آج تک مکران ڈویژن کو نیشنل گریڈ پہ نہیں پہنچا سکے. 12 سے 13% پورے بلوچستان میں بجلی، وہ بھی 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ. جناب چیئرمین، اللہ پاک نے بلوچستان کو سونے، چاندی اور تانبا سے بھرا ہوا ایک سرزمین دیا. 74 قسم کے اللہ کی نعمت ہماری سرزمین کے نیچے ہے. میں صرف 2 کا ذکر کرتا ہوں کہ سائندک کا جس نے ایگریمنٹ کیا، اس نے ایگریمنٹ میں کہا کہ بلوچستان کو 2% ملے گا. 98% چائنا اینڈ پاکستان، وفاق یا پیٹرولیم یا PPLA. چیئرمین صاحب، جو زکوٰۃ دیا جاتا ہے وہ بھی 2.5% ہے. جو میرا زمین سے سونا نکالا جاتا ہے اس کا تو مجھے 2% دیا جاتا ہے. اگر کسی غریب کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے لیے بھی، مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں، 2.5% فکس کیا گیا ہے. مجھے اس زکوٰۃ سے بھی کم دیا جا رہا ہے. ریکوڈک کے ساتھ ایسا مذاق کیا گیا، ایسا ایگریمنٹ کیا گیا کہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی $6 ارب پاکستان کو ریکوڈک کے لیے
जुर्माना देना है। चेयरमैन साहब, कौन इनका एहतिसाब करेगा कि एग्रीमेंट किसने किया? निकाले संघ का एग्रीमेंट, निकाले एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग का, जो भी इसमें पैसे लेने वाले हैं, कमीशन लेने वाले हैं, गलत एग्रीमेंट करने वाले हैं या नाअहल और नालायकी की वजह से एग्रीमेंट हो चुके हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बलूचिस्तान का मसला नहीं है जनाब चेयरमैन, ये मुल्की मुफादात का सौदा है, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, ये मुल्की मुफादात का इस पे सौदा किया गया। एक रोड चेयरमैन साहब हमारा, एक रोड इसमें 6 दफा रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं तजवीजें दे चुका हूं कि जी हमारा कराची, खुजदार, कोयटा, चमन एक रोड है जिस पे सिर्फ जनाब चेयरमैन अप्रैल का मैं ले चुका हूं फिगर, सिर्फ अप्रैल के महीने में 250 एक्सीडेंट हो चुके हैं और जनाब चेयरमैन 5200 लोग इस रोड पे मर गए हैं। अभी इस रोड का लोगों ने नाम लिखा है खूनी रोड। मैं जानता हूं कि हमारा एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, हमारे 97 लोग शहीद हुए इस जहाज की वाकये में, हमने उसकी यकीनन फ्लोर पे बहस हुआ, बहुत बड़ा मसला था। क्या ये 5200 इंसान नहीं है? और इनमें से ज्यादातर जले हुए हैं, क्योंकि जो बस चलते रहे उनमें तेल भी था, वो तेलों की वजह से उनमें आग लगा। ये सर 5200 लोग ज्यादातर जल चुके हैं, जलस चुके हैं और वो बहुत से इनमें माजूर भी है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि यकीनन वो 97 शहीद हुए, हम इंक्वायरी कमेटी वगैरह सब कुछ, क्या मेरी एक रोड को डबल नहीं किया जा सकता? मैं नहीं कहता हूं कि हमें मोटरवे दिया जाए, सिर्फ हमने कहा था कि इसको 2 रोया बनाया जाए कि इस पे बहुत ज्यादा ड्यूल कैरेज वे हमें दिया जाए। 1 बजट, 2 बजट, 3 बजट नहीं हुआ, आज इसमें भी नहीं है जनाब चेयरमैन, आज इसमें भी ये ड्यूल कैरेज वे नहीं है। पिछले पीएचडीपी में यह था कि हम इस ड्यूल कैरेज वे के लिए हमने पैसा रखा है, हम इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, वो फिजिबिलिटी स्टडी भी नहीं हुआ और आज इसमें 2 रोया क्या इसका नाम ही नहीं है। चेयरमैन साहब, मैं आता हूं सीपैक पे। हमने कहा ग्वादर बलूचिस्तान का साहिली शहर कहा गया, सीपैक गेम चेंजर, किस्मतों को बदलने वाला, तकदीरों को बदलने वाला, खुशहाली लाने वाला। चेयरमैन साहब, एक प्रोजेक्ट, बदबख्ती तो यह है कि आज जब मैं बजट पे स्पीच कर रहा हूं, सारे हमारी लाइन खाली है, एक वजीर साहब तशरीफ नहीं रखते कि जो कुछ बोले लिखे कोई अहमियत नहीं है। डिबेटिंग क्लब बनाया हुआ है सेनेट ऑफ पाकिस्तान को, आओ तकरीरें करो, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर भी हम आपका शुक्रगुजार है कि कोई टीवी पे चलता है, कहीं ना कहीं किसी की नोटिस में आ जाए, एक वजीर भी नहीं बैठता। अगर सेनेट की अहमियत होता, बजट बहुत अहम एजेंडा है। चेयरमैन साहब, आज 2-4 वजीर तो इधर लाइन में बैठे हुए थे, एक भी नहीं है। जनाब चेयरमैन, मुझे ये वुज़रा बताएं, एक प्रोजेक्ट मुझे सीपैक के हवाले से बलूचिस्तान में दिखा दें और मुझे कहें कि ये देखो हमने सीपैक से बनाया। हां, आपने एक इफ्तिताह तो किया एक कोल पावर प्रोजेक्ट का, आपने इसलिए इफ्तिताह किया कि धुआं मेरे सीनों में जाए और बिजली नेशनल ग्रिड पे जाए, जो बलूचिस्तान 18 घंटा लोड शेडिंग, बलूचिस्तान को बिजली नहीं, वो भी आपने सिर्फ धुएं के खातिर मेरे पास उसको लाया। 90,000 लोग है चेयरमैन साहब, 90,000 लोग है। 90,000 लोग को आप 57 अरब रुपए में आपने उनको पानी भी नहीं दे सके। ये मुझे बताएं, 90,000 लोग। एक होटल वहां पे बना जनाब चेयरमैन पीसी, उसने आते ही डीसैलिनेशन प्लांट लगाया। क्या एक डीसैलिनेशन प्लांट ग्वादर के लिए ये 57 अरब से नहीं लगा सकते थे? आज भी 25,000 रुपए का लोग टैंकी लेते हैं। जब बारिश होता है और जब बारिश से वो डैम भरते हैं तो लोगों के लिए थोड़ा खुशहाली है, और अगर बारिश नहीं होता, डैम खाली होते, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए का एक टैंकर पानी आज भी ये सीपैक 57 अरब के वारिस लेते थे। चेयरमैन साहब, अगर ग्वादर का डीप सी पोर्ट नहीं होता तो ये गेम चेंजर, ये खुशहाली, ये 57 अरब ये नहीं होते। अगर ये सब कुछ है उस डीप सी पोर्ट की वजह से है। तो आज हमने इस सारी बजट्स में, ये इतनी बजट गुजरे 20 साल सीपैक को, 20 साल में एक डीसैलिनेशन प्लांट हम ग्वादर को नहीं दे सके कि वहां पे लोग आराम से साफ पानी पी सके। वहां पे तो आपके बहुत से महकमे, आप कहते हो इस्लामाबाद बहुत लायक बासलाहियत, वहां पे तो चेयरमैन साहब आज भी बहुत से डिपार्टमेंट्स वहां होटल से पानी खरीदते हैं। एक डीसैलिनेशन प्लांट आपने इफ्तिताह किया, अभी एक वो चल रहा है, लेकिन वो भी डिपार्टमेंट्स के लिए है,
وہ بھی لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو کیا اس پروجیکٹ میں میرے لوگوں کے لیے ایک پانی کا پلانٹ نہیں لگا سکتے تھے؟ چیئرمین صاحب مچھیرے وہاں پہ ان کا زندگی مچھلی لینے پہ تھا, ان کا گزارا تھا. سی پیک نے یہ کیا کہ ان کا وہ روزگار بھی بند کیا. ہم چیخے چلائے کہ ہماری مچھروں کے لیے کچھ رکھا جائے اس بجٹ میں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو ترتیب دیا جائے کہ ان کا روزگار شروع ہو. اس میں کچھ بھی نہیں ہے چیئرمین صاحب, نہیں اس سے پہلے کچھ تھا. چیئرمین صاحب ڈیموگرافک چینج, ہم نے کہا کہ دیکھیے گوادر میں آپ اتنا بڑا ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, وہاں پہ بلوچ کا ڈیموگرافک چینج ہوگا. آپ نے ہم سے وعدہ کیا آغاز یکو کے بلوچستان پہ شک نمبر 17, آپ نے کہا کہ ہم گوادر میں ایکٹیویٹی کریں گے, ہم ڈیموگرافک چینج کو روکنے کے لیے ہم وہاں پہ قانون سازی کریں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیپلز پارٹی کا, بڑے نیک نیتی سے انہوں نے یہ ضرور ہمیں آغاز یکو کی بلوچستان دیا, لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. آج میں بل بنا رہا ہوں, ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے پارٹیوں سے بات کیا کہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا فلور پہ اس کو پورا کیا جائے. سب ہاں کہیں کرتے رہے, لیکن ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا. ابھی ہم باقاعدہ بل بنا رہے ہیں, میں بل لاؤں گا سینٹ میں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آغاز یکو کے بلوچستان کے دن ہاں کہنے والا یا ہے کہنے والے لوگ کتنی ہمارے ساتھ دیں گے. جناب چیئرمین, غیر قانونی فشنگ ٹرالرنگ, ہم نے بڑا کوشش کیا کہ بھائی یہ تو ملکی نقصان ہے, یہ تو پاکستان کا نقصان ہے کہ آپ 1000 کلومیٹر پہ جو آپ اس کا نسل کشی کر رہے ہو فش کا, آپ بڑی بڑی ٹرالروں کو آپ نے پیسہ لے کر چھوڑا ہوا ہے, وہ تو سارا بیج نکال رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی, ہم 6 سال میں ناکام رہے, ہم غیر ملکی ٹرالروں کو روکنے میں بالکل ناکام رہے. جناب چیئرمین جی کبیر صاحب, کچی کینال پہ آتا ہوں. جناب چیئرمین 2002 میں شروع ہوا, 18 سال کچی کینال کا فیز 1 83,000 ملین انہوں نے پیسے رکھا. جی آج بھی انہوں نے جناب چیئرمین اس کے لیے صرف 3,000 ملین انہوں نے اس پہ رکھا ہے, اور اس کو 2010 میں کمپلیٹ ہونا تھا. آج 2020 میں جناب چیئرمین وہ صرف پنجاب کے بارڈر سے نکل کر ڈیرہ بگٹی کو ٹچ کر چکا ہے اور صرف 16,000 ایکڑ آباد کر رہا ہے. کچی کینال کو 7 لاکھ ایکڑ آباد کرنا ہے اور اس کو جلمگسی پہنچنا ہے. اس کو ہم نے پنجاب کی آبادی کے لیے نہیں کیا تھا کہ کچی کینال بنے اور سارا پنجاب اس سے آباد ہو. آج بھی 3,000. تو کیا میں اس کو وفاق کی نالائکی سمجھوں یا بدنیتی؟ ایک چیز ہے, یا بدنیتی ہے یا نالائکی ہے کہ آج 20 سال کے بعد بھی کچی کینال مجھے جلمگسی میں پانی نہیں پہنچا رہا, مجھے کچی میں پانی نہیں پہنچا رہا. چیئرمین صاحب, بے روزگاری, پاکستان میں بے روزگاری کا شرح, آپ غربت کی شرح سے نیچے اس کو دیکھیں جناب چیئرمین کہ بلو دا پاورٹی لائن. آج پاکستان میں جناب چیئرمین 30% لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں, لیکن بلوچستان جناب چیئرمین 68%, یہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے, 68%. پاکستان میں 30% اور بلوچستان 68%. جو 6% میرا کوٹا ہے جو اسلام آباد کے ساتھ ہے جناب چیئرمین, وہ بھی بوگس ڈومیسائل سے بھر جاتا ہے. وہ بھی بلوچستان کے باسی, بلوچستان کے لوگ, بلوچستان کے رہنے والے لوگ, ان کو وہ 6% بھی اس لیے نصیب نہیں ہے کہ وہ سارا جیلی ڈومیسائلوں سے وہ بھر جاتا ہے. زراعت ہمارا ختم ہو چکا ہے چیئرمین صاحب, 1000 فٹ تک ہماری پانی چلا چکا ہے, نیچے جا چکا ہے. صرف 3 ڈسٹرکٹ ہماری نہری پانی پہ آباد ہے. باقی جناب چیئرمین ہمارا پورا بلوچستان خالی ہے. یہ اس میں چند ایسی پوائنٹس ہیں. میں سر کنکلوڈ میں 2-4 منٹ جی جلدی کریں. جناب چیئرمین, اس میں ایسی کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ بلوچستان کی زراعت کو بحال کرنے کے لیے, بلوچستان کی زراعت کو بحال کرنے کے لیے کوئی میگا پروجیکٹس دیا گیا ہو. 70% لوگ چیئرمین صاحب ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے ہیں, 70% اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے تھے اسکولوں میں. چیئرمین صاحب آج 70% بلوچستان کے رہنے والے لوگوں کے بچے اسکول سے باہر ہیں. ان کو یہ اسکول میں ہم نہیں لے جا سکتے غربت کی وجہ سے, اسکول نہ ہونے کی وجہ سے. میں اس کا کس سے حساب لوں؟ چیئرمین صاحب, میں یقیناً اس بات کو جانتا ہوں کہ اس میں بلوچستان کو پیسے دیے گئے, اس پر بھی میں آؤں گا.
صرف صحت کا ڈھانچے پہ میں بات کروں, 2 منٹ میں میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا چیئرمین صاحب. بڑی مہربانی. صحت کی جناب چیئرمین آج بھی ایسی بیماریاں, ہیپیٹائٹس ہے, ٹائیفائڈ ہے اور جناب چیئرمین ٹی بی ہے, جو قابل علاج ہے, ہمارے سارے لوگ اس سے مر رہے ہیں. چیئرمین صاحب ریکارڈ پہ موجود ہے زچگی کے اموات بلوچستان میں ڈبل ہے پاکستان کے نسبت زچگی کے, جو آج بھی عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو جانوروں پہ ان کو روڈ تک لے جا کے پک اپوں میں اس کو کسی پرانے اسپتال میں لے جاتے ہیں. میں کس سے اس کا حساب لوں؟ اسی کھڈے سے پانی سے بلوچستان کے لوگ پیتے ہیں, اسی سے جانور پیتے ہیں, اور جناب چیئرمین اس کے ساتھ ہم سارا وہ کپڑا رکھ کے پانی کو فلٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کیڑے اس سے نکل جائے. آج 2020 میں چیئرمین صاحب میں جانتا ہوں ایک بات ضرور, ہمارے وزیر اعظم صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے بار بار کہتے تھے کہ جب میں مجھے اقتدار ملے گا میں مشرقی جرمنی کے طرز پہ پاکستان کا فنڈ تقسیم کروں گا, جو بیکورڈ علاقے ہیں ان کو زیادہ فنڈ دے کے میں پاکستان کے تمام علاقوں کو برابر کروں گا. اس بجٹ میں نے دیکھ لیا آپ کا اس نیت کو, جو آپ نے سپیچ کیا, ہر ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ آپ نے بولا مشرقی جرمنی ریاست مدینہ, مشرقی جرمنی ریاست مدینہ. ٹھیک ہے, کشمیر کو انہوں نے فنڈ دیا, یس. گلگت بلتستان کو دیا, یس. چیئرمین صاحب 46% زمین, اور اگر سمندر کو بھی ساتھ ملایا جائے تو میں کیلکولیشن کروں گا ان اسلام آباد کے صاحبوں کے ساتھ جو نہیں مانتے, 66% ایریا پاکستان کا بلوچستان ہے, اس میں 46 آپ کا زمین ہے, اور اگر سمندر کے علاقے کو شامل کر کے آپ کا 65-66%. کیا آپ 66% کو گرانٹ 10 لاکھ اور یہ گلگت بلتستان کو آپ نے دیا, ٹھیک کیا, کشمیر کو دیا, یہ ہماری ایک حلقہ صوبائی اسمبلیوں سے صوبائی اسمبلیوں سے بھی ایک حلقہ کم, آپ اس کو 55 اور 13 جرمنی والا تقسیم اور ریاست مدینہ. چیئرمین صاحب ان سب کا کنکلوژن کیا ہے؟ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بلوچستان کو پیسے دیے, بلوچستان کے لوگوں نے کرپشن کیا, بلوچستان کے لوگوں نے پیسے کھائے. چھوٹا سا حساب دوں گا چیئرمین صاحب, 1952 میں پاکستان جتنا پیسہ جمع کرتا تھا ہمارا فنڈ تھا 0.6%. 0.6%, پورا 60% پاکستان کو ملتا تھا. 1970 میں جا کے یہ 4% بنا. 1 روپے جب پاکستان جمع کرتا تھا اس میں 4%, 60% پاکستان کو ملتا تھا. ابھی 2020 میں 9.9%. چیئرمین صاحب جو پہلے لاکھوں میں تھے پھر کروڑوں میں آ گئے, ابھی ماشاءاللہ یہ 2010 کے بعد ہمارا بجٹ اربوں میں آ رہا ہے. ایک محترم وزیر صاحب یہ فرنٹ کرسیوں پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا, میں اس کا بہت قدر کرتا ہوں, بلکہ فلور کا بات ہے اس کو میں وہ نہیں کر سکتا ہوں. آزم سواتی صاحب نے اپنی تقریر میں زبردست بات کیا چیئرمین صاحب. اس نے کہا کہ 1000 ارب FBR میں چوری ہو جاتے ہیں. چیئرمین صاحب مجھے آپ مہربانی کر کے یہ بتائیں, جبکہ مجھے لاکھوں میں پھر کروڑوں میں ابھی تھوڑا بہت اربوں میں پیسے دیا جا رہا ہے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان کی جو پسماندگی ہے, جو بدحالی ہے, اس کی وجہ کرپشن ہے. چیئرمین صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ سالانہ 1000 ارب جو FBR میں گم ہو رہے ہیں, کیا یہ مجھے بتائیں نیب کہ جو آپ پیچھے پڑے ہو 60,000 80,000 والے لوگوں کے کہ جی کرپشن کیا ہے, مجھے بتائیں اس فلور کی توسط سے کہ کتنے لوگ FBR کے گرفتار ہوئے ہیں, کتنے اریسٹ ہیں اور کتنے جیلوں میں ہیں. اور آپ مہربانی کر کے یہ محترمہ جو انچارج ہے FBR کا, اس کو کسی کمیٹی میں بلا کر میرا گزارش ہے کہ 1000 ارب روپے ملک کا کدھر جا رہا ہے, آپ مجھے بتائیں. چیئرمین صاحب CDA کا صرف میں نے فنڈ چیک کیا ہے, اس کے پاس اس وقت 64 ارب روپے ایکسٹرا پڑے ہیں, صرف CDA, جو میرے خیال ہمارا ایک یونین کونسل کے برابر ہے. ایک یونین کونسل 64 ارب, اور مجھے تو جناب آپ نے لاکھوں میں فنڈ دیے. چیئرمین صاحب انٹرنیٹ کے لیے بار بار کوشش ہم نے کیا 5 سال سے. ابھی میں نے آپ کو لیٹر لکھا ہے, بہت لوگ پریشان ہیں, سارا بلوچستان سراپا احتجاج ہے, لڑکوں نے کیمپ لگایا ہے کہ ان کا ایجوکیشن تباہ ہو رہا ہے. اس میں آپ سے گزارش ہے, میں آخری پوائنٹ پہ جناب چیئرمین آؤں گا. ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, جی کبیر صاحب. ہم نے کہا کہ بلوچستان کو
بجٹ پہ، انتظامی امور پہ، اس پہ بہت بڑے مسئلے. لیکن جناب چیئرمین میں ایک ضرور پوچھوں گا کہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک واقعہ جو بلوچستان کی تربت میں ہوا تھا، ہم نے اس کا ذکر کیا. اس ذکر کے بعد ہم نے واک آؤٹ کیا. میں مشکور ہوں ساری اپوزیشن کے، اپنے جماعتوں کے، کہ انہوں نے اس میں میرا ساتھ بھی دیا. جب وہ ہم یہاں سے نکلے تو میں نے ایک پٹی نہیں چلا، ایک خبر نہیں آیا. چیئرمین صاحب میں جانتا ہوں ملالہ یوسفزئی کے ساتھ بہت زیادتی ہوا، ہم سب نے احتجاج کیا، پورے پاکستان نے اس ایشو کو اٹھایا، پھر پورے دنیا نے ایشو کو اٹھایا. کیا برمش اس وجہ سے سینٹ کا احتجاج کے باوجود کسی اخبار کی زیب نظر نہیں بنا کہ وہ بلوچ تھی، وہ بچی نہیں تھی، اس کو بھی مارا گیا، وہ بھی گولیوں سے چھنی ہوا؟ کیا صرف اس کی قصور یہ تھا کہ بلوچستان اور بلوچ؟ اس کے ہم نے یہاں پہ احتجاج کیا اور ہم نے کہا کہ مارنے والوں کے سرغنے کون ہیں. دوسرے رات ہمیں جواب ملا کہ وہاں پہ ایک خاتون کو ان بچوں کے نظروں کے سامنے حلال کر دیا گیا، اس کا گلا کاٹا گیا. چیئرمین صاحب ہمیں وہ سبق بھی دیا گیا کہ آپ بولو گے تو آپ کو جواب بھی ملے گا. چیئرمین صاحب میں اور بات نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آئین کا یہ آرٹیکل 9، بڑی مہربانی آرٹیکل کبیر 9 صاحب، بہت ٹائم ہو گیا، باقی سینیٹر صاحبان بھی. کنکلوڈ کرو چیئرمین صاحب، کنکلوڈ کرو. آخری جناب چیئرمین، آرٹیکل 9 جو کہتا ہے کہ فرد کی سلامتی کسی شخص کی زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت نہ دے. جناب چیئرمین ہماری صرف گزارش یہ ہے کہ فاطمہ اسحاق نے خودکشی کیا اپنے بھائی کے گم ہونے کے لیے 5 سال احتجاج کرنے کے بعد. ہم یہ کہتے ہیں خدا را اس پہ عمل درآمد، ہم صرف اس کی عمل درآمد چاہتے ہیں. گنہگار ہے عدالتوں میں لایا جائے، اس کو سزا دیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں جناب چیئرمین کہ جوڈیشری کو، ایگزیکٹو کو اور پارلیمان کو اس کی تابع ہونا چاہیے. اگر اس کے تابع ہوں گے تو پاکستان بھی ٹھیک ہوگا، ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے. اگر جناب چیئرمین ہم اس کو نہیں مانیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ کرے بہت دیر ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.